پاکستان فلم آرکائیو کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ جناب، آج بھی ہم آپ کے لیے پاکستان فلم انڈسٹری کی ہسٹری کے حوالے سے جو معلومات یونس بٹ صاحب نے اخبار جہاں میں تحریر کی، ان کی اقساط کا نظارہ کرا رہے ہیں، جس میں انہوں نے نایاب تصاویر کا انتخاب کیا۔ یہ تصاویر ہمارے دوست شہنشاہ حسین رضوی نے انہیں مہیا کی۔ چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ذکر ہو رہا ہے 1967-68 اس زمانے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، نئے اداکاروں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک اداکار جمیل بھی آئے انہی دنوں میں، جنہوں نے چند فلموں میں کام کیا، سزا، یہ امن، غرناطہ وغیرہ۔ ان کی دو صاحبزادیاں انڈیا میں بڑی مشہور ہوئیں، تبو اور فرح خان۔ 24ویں قسط میں بٹ صاحب نے لکھا کہ سندھی فلمیں مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ انہوں نے فلم چانڈوکی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ فلم سپر ہٹ رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں فلمیں کلر میں زیادہ بننے لگی تھیں۔ اسی زمانے کی ایک فلم کا ذکر کرتے ہیں ہم، زر کا۔ آج کل مسئلہ فلسطین بڑا اجاگر ہے، یعنی کہ شور ہے ہر طرف اس حوالے سے۔ تو اس دہائی میں ہدایتکار ریاض شاہد نے اپنی فلم زرقا کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا۔ جناب، کمال کی فلم تھی یہ۔ اس میں نیلو نے اپنے فنی کیریئر کا یادگار کردار ادا کیا۔ ریاض شاہد مرحوم کی یہ فلم ڈائمنڈ جوبلی تھی۔ اس فلم کی کامیابی کے بعد پاکستان میں مزید رنگین فلمیں بننا شروع ہوئیں۔ انجمن اور دیگر فلموں نے اس طرح کی مزید کامیابیاں حاصل کر کے پاکستان فلم انڈسٹری کو بام عروج پر پہنچایا۔ یہی زمانہ تھا کہ جب اردو فلموں کے ساتھ ساتھ کراچی میں پشتو اور سندھی فلمیں بھی زیادہ بننے لگی تھیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا یہ انتہائی تابناک دور تھا۔ نئے فنکاروں میں آسیہ نے بھی انٹری ماری اور نشو بھی اسی زمانے میں متعارف ہوئیں۔ یہ تمام فنکار پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے گراں قدر خدمات انجام دینے میں کامیاب ہوئے۔ رنگیلا منور ظریف کی جوڑی مشہور ہوئی تو ننھا اور علی اعجاز بھی فلموں میں دکھائی دینے لگے۔ اب شاہد صاحب بھی فلموں میں آ گئے تھے۔ یوں پاکستان فلم انڈسٹری میں ہر طرف نامور اداکاروں کا دور تھا۔ سلطان راہی نے بشیرہ کے ذریعے خود کو منوایا اور وہ آخری دم تک پنجابی فلموں کے سپر اسٹار رہے۔ سامعین، ہم نے آپ کے لیے آج بھی شامل رکھی کچھ معلومات یونس بٹ صاحب کے مضامین سے۔ اسی طرح کی معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھیں، اور اگر اس میں کچھ خامی آپ محسوس کرتے ہیں تو اس کی نشاندہی بھی کریں۔ یاسین حمید کو اب دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ چھپے چھپے پاگلوں